اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں، 104 اور 105 نمبر۔ اس کے اندر 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک کامیاب ہونے والا، نجات پانے والا، اور دوسرا ناکام ہونے والا اور عذاب عظیم کا مستحق ہونے والا۔ یہ بہت ہی قرآن کا اہم مضمون ہے۔ یہ انسان ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، بندگی کی آزمائش میں ڈالا گیا ہے۔ یا تو یہ کامیاب ہو جائے گا یا ناکام ہو جائے گا۔ کامیاب ہونے والے ایسے کامیاب ہوں گے کہ پھر کبھی ناکامی کا تصور نہیں ہے، اور ناکام ہونے والے ایسے مار گرائے جائیں گے کہ پھر کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو آپ غور فرمائیں، کیا انسانیت کا اس سے بھی بڑا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ہزار مسائل ہیں آج لوگوں کے، بڑے بڑے دانشور ہیں، مفکر ہیں، صحافی ہیں، لیڈر ہیں، بڑے بڑے سمجھے جانے والے ایک ایک معاملے کے اوپر فیصلہ کن رائے رکھتے ہیں، لیکن اس مسئلے کے اوپر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ان کا، اس کی طرف بہت کم لوگ ہیں جو توجہ دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن کا مسئلہ ہر جگہ قرآن کے اندر الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ تمہارا ایک معبود ہے، تم اللہ کے بندے ہو اور تم امتحان میں ڈالے گئے ہو، اور امتحان بندگی کی آزمائش ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں۔ یہ مضمون جو اس سے پہلے آیات آ رہی ہے اس میں بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایمانداروں، تم نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے۔ کفر و شرک کے اس ماحول کے اندر ایک صدا لگائی گئی کہ لوگوں اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، تم ایمان لے آئے ہو، خوش قسمت ہو، اب اس کے اوپر جم جاؤ، استقامت دکھاؤ، تب تمہارے لیے خوشخبریاں سنانے والے فرشتے آئیں گے۔ اور بتایا گیا کہ اگر تم اہل کتاب کے اس گروہ کی، یہ جو کافر اور مشرک ہو چکے، کبھی کسی دور میں یہ بھی بڑی چہتی امت تھی، انسانوں کے اوپر ان کو اللہ نے فضیلت دی تھی، عالمین کے اوپر ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے، اور پھر جب یہ آہستہ آہستہ مشرک بنے ہیں، پھر اللہ نے ان کو مارا ہے، اور اب یہ جلتے ہیں کہ وہی چیز جو کبھی ان کے پاس تھی اب تمہارے پاس آ گئی ہے۔ اور مسلمانوں، اگر تم ان کی طرف جاؤ گے تو یاد رکھنا یہ تمہیں پھر پھیر دیں گے کفر کی طرف ایمان کے بعد۔ اور اگر ایسا معاملہ ہو گیا، جب کہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، قرآن کے ذریعے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے تمہاری بڑی بربادی ہوگی۔ اور بتایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی فرما برداری کی حالت میں اللہ کے فرما بردار بنو۔ اور یہ کسی پر احسان نہیں ہوگا، نہ دین اسلام پر، نہ کسی جماعت پر، نہ اللہ پر۔ اگر تم اللہ کے فرما بردار بنو گے تو سمجھو کہ اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے بتایا گیا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، تفرقہ بازی نہ کرنا۔ اس سے پہلے قومیں تفرقہ بازی کی وجہ سے برباد ہوئی ہیں، مسلمانوں تم نے یہ معاملہ نہیں کرنا ہے، اور اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اس سے پہلے تمہارا کیا حال تھا؟ اوس اور خزرج کے 2 قبیلے تھے، دشمنیاں ان کی چلتی تھیں سالوں سال، اور کتنے لوگ مارے جاتے تھے، نفرتیں تھیں ان کے اندر۔ آج ہماری قوم کی جو مختلف جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، ان کی نفرتیں کیا ہوں گی؟ وہاں اس سے زیادہ نفرتیں تھیں آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ احسان یاد دلایا کہ دیکھو کس طرح تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے۔ اور یہ دل جو جڑے ہیں یہ ایمان کی وجہ سے جڑے ہیں، توحید کی وجہ سے جڑے ہیں، اللہ کی وجہ سے جڑے ہیں۔ دوسری جگہ نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ اگر روئے زمین کی دولت آپ خرچ کرتے تو ان کے دل آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے، ان کے دل جو جڑے ہیں مالک فرماتا ہے میری وجہ سے جڑے ہیں۔ اور کہیں مالک فرماتا ہے کہ جو میری وجہ سے اے نبی آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور
اللہ کو یاد کرتے ہیں صبح شام اور اپنے مالک کے اس طرح وفادار اور مخلص بندے دیکھنا، ان کے پاس بیٹھا کرو، یہ تمہارا اصل سرمایہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو ذرا کم توجہ دو اور اس کے بعد جو ہے یہ ناراض ہو جائیں، کہیں ایسا معاملہ نہ ہو۔ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے ان کی قدر ہے، ان کا مقام ہے جو اللہ پر ایمان لائیں۔ تو بتایا گیا کہ اس سے پہلے تم بربادی کے کنارے تھے، گویا جہنم کے کنارے کھڑے تھے، کہ تمہاری موت آتی اور جہنم کے اندر تم گرتے جاتے، اور جو آبائی دین کے اوپر تھے، تمہارا کیا جو اس وقت رویہ تھا، تمہارے عقائد کیا تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں اس سے بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی نشانیاں کھول کھول کر تمہارے سامنے لاتا ہے تاکہ تم صراط مستقیم کو پا جاؤ، صراط مستقیم تمہیں نظر آئے۔ فرمایا ان آیتوں کے اندر جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ تم میں ضرور کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں، نیکی کی طرف بلائیں، ایمان کی طرف بلائیں، خیر کی طرف بلائیں۔ جب پوری دنیا کفر و شرک کے اندر ڈوبی ہوئی ہو، شیطان کے شکنجے کے اندر آئی ہوئی ہو، اس وقت نکالنے کے لیے ایک انقلابی دعوت اٹھتی ہے۔ یہ ہے توحید کی دعوت، ایمان کی دعوت کے سر پھیرو، تمہارے سارے مسائل کا علاج اس کے اندر ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ یہ علاج ہے تمہاری ساری مصیبتوں کا جو دنیا کی حد تک ہیں یا آخرت میں تمہارے ساتھ جو تمہیں آگ لگنے والی ہے اس سے بچنے کا اب صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اس کے ساتھ کہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور کا تمہارے اوپر ذرہ برابر کوئی احسان نہیں ہے۔ کسی اور کی بندگی نہ کرنا، کسی اور کو داتا نہ کہنا، دستگیر نہ کہنا، مشکل کشا نہ کہنا، عاجز روا نہ کہنا، کسی کو اللہ کا بیٹا نہ، نور کا ٹکڑا نہ ماننا، کسی اور کے رکوع اور سجدے نہ ثابت کرتے رہنا، کسی اور کے اگر تم بندے بن گئے تو اس کے بعد پھر تمہیں وہ مار پڑے گی۔ تو لہٰذا سب سے یہ ضروری چیز ہے، پہلی بات جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ شرک جو سب سے بڑی برائی ہے اس سے روکا جائے اور ایمان کی طرف۔ فرمایا یہ جو لوگ یہ کام کریں گے تو وہ ہے صحیح معنوں میں فلاح پانے والے، نجات پانے والے، یہ ہیں، ان کے حصے میں نجات آئے گی، جنت کی بہاریں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ اور جو یہ کام نہ کریں وہ گویا کامیاب نہیں ہوں گے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، دیکھیں انگلی رکھ کے نشاندہی کی گئی ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایت پانے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہوئے۔ یہ نہیں کہ مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، علم نہیں تھا، مالک فرماتا ہے علم آنے کے بعد، اور دوسری جگہ فرمایا بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، علم آنے کے بعد ضد کی وجہ سے انہوں نے ٹکڑے کیے، اختلاف کیے، فرقے بنے ہیں۔ تو فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اس طرح واضح اور کھلی ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے، اور فرمایا جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت عذاب کے اندر مبتلا ہو، سخت عذاب کے اندر۔ اندازہ لگائیے کوئی ڈراوا ان کے اوپر کام نہیں کرتا ہے، قرآنی آیات پڑھ پڑھ کے ان کو نصیحت کی جائے، اور اللہ کے ڈراوے، جہنم کی آگ کا خطرہ کہ دیکھو یہ جو جس راستے پر تم چل پڑے ہو، یہ پوری قوم چل پڑی ہے۔ جس طرح اصحاب کہف نے کہا تھا یہ ہماری پوری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، زمین و آسمان کے مالک کو چھوڑ کر انہوں نے اور معبود بنا لیے ہیں اور اس پر کوئی دلیل بھی نہیں لاتے۔ تو آج پوری زمین کے اوپر انہوں نے یہ کفر و شرک جو بھر دیا ہے، کوئی اللہ کا بیٹا بنائے ہوئے ہے، کوئی اللہ کی ذات کا ٹکڑا، نور من نور اللہ کا، کوئی وحدت الوجود، کوئی وحدت الشہود کے عقیدے لے کے، کوئی حلول کے چکر میں پڑا ہوا ہے کہ اللہ اندر آ جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے، کوئی اللہ کے علاوہ دوسروں کو داتا کہتا ہے، کوئی دستگیر کہتا ہے، کوئی مشکل کشا کہتا ہے، کوئی حاجت روا کہتا ہے۔ بالکل وہی ماحول بنا ہوا ہے جو مشرکین مکہ کا تھا، یا ابراہیم اغثنی، یا لات بابا، یا منات بابا، یا اللہ ان کی وجہ سے دے، ان کے وسیلے سے دے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ تو یہ ساری چیزیں جو جن سے منع کیا جاتا تھا آج بھی ہماری اس آخری امت کے اندر ان سے زیادہ آ گئی ہیں۔ وہ تو مشکل اور مصیبت میں جب پھنستے تھے تب اللہ کو خالص پکارتے تھے، لیکن بعد میں شرک کرتے تھے۔ یہ مشکل اور مصیبت میں پھنسنے سے پہلے بھی اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں اور بعد میں بھی دوسروں کو پکارتے ہیں۔ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور جب ان لوگوں کو جو ہے اس جہنم کی آگ کے اندر پیش کیا جائے گا، ان کے منہ کالے ہوں گے، ایسی کلونس ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی جس طرح بنی سری ہوتی ہے کالی، اس طرح ان کی شکلیں ہوں گی، اور اس وقت ان کو کہا جائے گا ایمان کی نعمت پانے کے بعد پھر تم کافر ہو گئے تھے،
ایمان کو سمجھ میں گئے تھے، یہ نہیں کہ تمہیں ایمان کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، تمہارے سامنے کھول کھول کے توحید بیان کی گئی تھی، کھول کھول کے رد شرک کیا گیا تھا، طاغوت کی نشاندہی کی گئی تھی، نام لیے گئے تھے، ان کی کتابوں کے حوالے دیے گئے تھے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں، انہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے، یہ اللہ کی کتاب کو جٹلا کر مرے ہیں، اس طرح یہ کر کے بتایا گیا تھا، سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد تم نے آپس میں ضد کی وجہ سے یہ جو اختلافات کیے، پھر تم شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ہو۔ اب ان کے چہرے کالے ہوں گے اور ان کو کہا جائے گا، اور یہ جو تم نے کفران نعمت کی ہے، یہ کفران نعمت ہے، یہ ناشکری کی ہے ایمان کی، ایمان کے ساتھ غدر کیا ہے، غداری کیا تم نے، غدارو، اب اس کی وجہ سے یہ عذاب جہنم کے مزے چکھو۔ اور فرمایا دوسرے وہ جو ایمان کے اوپر کے، دیکھیے ساتھ ساتھ مالک کی دعوت چلاتا ہے، جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے، جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے، جنتیوں کی جو خوبیاں بیان کی جا رہے ہیں، ان کے عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں، جہنمیوں کی جو غلطیاں تھیں وہ ساتھ ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر بھی انسان کہے کہ کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، یہ اللہ کی کتاب کھول کھول کر یہ مسئلہ بیان کرتی ہے۔ یہ جہنمیوں کا ذکر کیا، اب دیکھو فرمایا جن کے چہرے روشن ہوں گے، ذرا ان کا حال دیکھو، ایسے ہوں گے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی اور ان کو اللہ کی رحمت پہ جگہ ملے گی، ہمیشہ ایسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، دیکھیے ٹھیک ٹھیک واضح اللہ کے آیات تمہارے سامنے آ رہی، کھول کھول کے بیان کیا جا رہا ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور یہ فرقہ بندی ہے، یہ مسلک پرستی ہے، یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پکارے ہیں، یہ نظر و نیاز ہے، 11ویں کی شکل میں ہو یا 12ویں کی، کیک کاٹے جائیں گے ابھی اگلے مہینے سے۔ اور اس کے بعد یہ 10 محرم کو یہ کیا قوم کرتی ہے، گھوڑے کی پوجا کرتی ہے، سبیلیں لگاتی ہے اور سمجھتی ہے یہ ہم بڑے مزے سے یہ دینداری کے روپ میں آئے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب اس کو 4 جگہ قرآن کے اندر اس غیر اللہ کی نظر و نیاز کو، چاہے یہ 12ویں کے کیک ہوں، چاہے یہ 11ویں کی بریانی کی دیگیں ہوں، اور چاہے یہ محرم کے شربت ہوں اور مٹھائی اور شیرینی ہو، اور اس کے بعد یہ حلیم کوٹے جائیں، یا یہ چادریں چڑھانا ہوں، عرس اور میلے ہوں، بکرے اور چھترے ہوں، ان سب کو اللہ تعالیٰ 4 جگہ ایک ہی ترتیب کے ساتھ فرمایا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے، یہ مردار ہے اور یہ لہو ہے بہتا ہوا، اور یہ خنزیر کا گوشت ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی نام کی منسوب کر دی جائے۔ یہ ساری 11ویں 12ویں اور یہ 10 محرم کے یہ چیزیں اور کنڈے سارے ایسی کہتے ہیں، ہم تو بسم اللہ کر کے پیتے ہیں، بسم اللہ کر کے کھا لیتے ہو۔ اللہ کے بندو، حرام چیز کو تم بسم اللہ کر کے کھاؤ گے تو کیسے حلال ہو جائے گی؟ یہ معاملہ ہے ان کا، ان کے مولوی ان کو کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھا لیا کرو، اللہ کا نام لے کے، اللہ کے پہلے وہ حرام ہو چکی ہے، اب اس میں جو 1000 تم اللہ کا نام لو، اب حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے بتایا کہ اب ان کا جو عذاب کے اندر یہ رہیں گے، اسی شرک اور کفر کی وجہ سے ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اور ذرا برابر ان کو وہاں مہلت نہیں دی جائے گی توبہ کرنے کی۔ تو فرمایا یہ دنیا میں پھر مسلمانوں کو دیکھیں بتایا گیا کہ اب دنیا میں تم بہترین گروہ، تعداد بہت تھوڑی ہے، آج تعداد کے چکر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین گروہ ہو زمین کے اوپر، جو ہدایت اور انسانوں کی اصلاح کے لیے تم نکالے گئے ہو، میدان میں لایا گیا تمہیں۔ یہ صحابہ کرام کی طرف اشارہ تھا، صحابہ کرام کس طرح ان کو ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر انسانیت کی اصلاح کے لیے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے میدان میں لایا گیا تھا، اور کہا گیا کہ ان کی طرح ایمان لاؤ تب تم مومن ہو، تب تمہارا ایمان خالص ہے، اور اگر ان کی طرح نہیں لاتے ہو تو اس کے بعد تمہارا ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندو، آج بھی یہی معاملہ ہے، کتنے مسلک ہیں، کتنے گروہ ہیں، کس کس کو سمجھایا جائے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کون ہے صحابہ اکرام کی طرح گروہ بتاؤ؟ آج دیوبندیوں کے پاس جاؤ، یہ ہے نبی علیہ السلام واسطہ وسیلہ ہے اور قبر میں زندہ ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ بریلویوں کے پاس جاؤ، نبی علیہ السلام نور اللہ، نور کے ٹکڑے ہیں، اور ان کے بڑے سارے، چاہے مجدد الثانی ہو، اشرف الثانی، سارے کے سارے یہی عقیدے، شاہ ولی اللہ، سارے بڑے بڑے ان کے کابرین ہیں۔ اسی طرح اللہ کی کتاب کو پسے پوئی ڈال کر انہوں نے اپنے یہ عقائد گڑے ہیں۔ اہل حدیثوں کے پاس جاؤ، ساری رات مناظرے کریں گے، مردے سنتے ہیں، اندازہ لگائیے، کہتے ہیں کافر و مشرک بھی جو مردے ہیں وہ سارے سنتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کہ انک لا تسمع الموتیٰ، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ بتاؤ وہ کون سے مردے ہیں جن کو اللہ کہہ رہے نہیں سنتے ہیں؟ بریلویوں کے مردے سنتے، دیوبندیوں کے مردے سنتے، اہل حدیثوں کے مردے سنتے، سلفیوں کے مردے سنتے، حنبلیوں کے مردے سنتے ہیں، ان سب کے مردے سنتے ہیں، کیونکہ ان کے امام نے جو کہہ دیا کہ روح واپس آتی ہے، احمد ابن حنبل نے۔
اسی کو پھر عقیدے کو، اس مشرکانہ عقیدے کو آگے بڑھایا ہے ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، ابن حجر عسقلانی نے. آج سارے مسلک کسی عقیدے کے اوپر ہیں، اور یہ عقیدہ یہ شرک کی جڑ ہے. آج اگر کسی کو معلوم ہو جائے میں جس کو پکارتا ہوں وہ نہیں سنتا ہے تو بتا کون پکارے گا؟ کوئی بھی نہیں پکارے گا. اسی لیے تو یہ شعر پڑھتے ہیں ہم، پکارے یہاں آقا سنے مدینے میں، ایسی سماعت پہ لاکھوں سلام. ایسی سماعت، اور اللہ کے بندو ایسی سماعت نہیں ہے ان کی. یہ سماعت صرف اللہ کی ہے. جہاں سے پکارو، جس حال میں پکارو، اندھیرے میں پکارو، روشنی میں پکارو، اونچا پکارو یا چپ کے دل کے اندر پکارو، وہ سننے والی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے. اور یہ کسی اور کے بارے میں اگر کہا تو یہ شرک کی بات ہے. تو اس طریقے سے میرے بھائیوں بتایا گیا کہ اب تم وہ بہترین گروہ ہو جو میدان میں لائے گئے ہو اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو ان کے لیے کامیابی ہے. یہ بات اگر دل کے اندر بیٹھ جائے، یہ دعوت جو اٹھی ہے توحید کی دعوت، رد شرک کی دعوت، ایمان خالص کی دعوت، اور اس کے اوپر قائم رہنا اور استقامت دکھانا. کیونکہ بڑے بڑے آتے ہیں استقامت نہیں دکھاتے ہیں، اس بات کے ساتھ ان کو وہ لگاؤ نہیں ہوتا ہے. اس کو نمبر 1 مسئلہ اپنی زندگی کے نہیں مانتے ہیں، بس پارشل یا بالکل پارٹ ٹائم کے لیے تھوڑے بہت کنارے پر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں. اللہ کے بندوں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آ جاؤ دین اسلام کے اندر، یہی اور شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے بعد اللہ تمہارے ساتھ ہوگا، اور اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے. یہ دعوت اٹھنی چاہیے ہر قوم کے اندر، چاہے تم ایسی قوم کے اندر ہو جو غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑی ہوئی ہے. جس طرح ہمارے انڈیا کے اندر ہمارے بھائی ہیں، توحید کی دعوت اٹھاؤ، انقلابی دعوت اٹھاؤ اللہ کے بندو. جس طرح بنی اسرائیل کے اندر یہ دعوت اٹھائی گئی تھی. اور چاہے ہمارے پاکستان کے اندر ہوں، وہ بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، صرف آقا بدلی ہوتے ہیں. ان کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے، 1000 مسائل ان کے، اور سارے مسئلوں کا حل یہ ہے کہ وہی الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن کی دعوت جب تک نہیں اٹھے گی کہ لوگوں تمہارا ایک مالک ہے، اس کے ساتھ جو ہے ایمان کا جو ہے وہ ایک جو معیار ہے وہ قائم کرو، اس کے تقاضے پورے کرو، اور اس کے بعد دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح دنیا کے اندر بھی عزت دے گا. تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، یقین کیجیے. اور پوری دنیا تک یہ دعوت پھیلے، ماڈل بنو ان کے لیے، ایک نمونہ بننے کی کوشش کرو. باقی اگر تم خود نمونہ نہیں بنو گے تو کون تمہاری طرف آئے گا میرے بھائیو. آج پوری دنیا میں ان کی ذلت اور خواری جو مسلمانوں کی بنی ہے اسی شرک کی وجہ سے ہے. کوئی ظالم اس کی طرف توجہ نہیں دلاتا ہے. بڑے بڑے لیڈر آتے ہیں، بڑے بڑے ان کو بیان دینے کے موقع ملتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، کوئی کسی بڑے پلیٹ فارم سے یہ آواز نہیں ہم سنتے ہیں جو اصل چیز ہے، قرآن کی اصل دعوت ہے. بہرحال ہم جتنا ہمارے سے ہو سکے ہم یہ معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی توفیق سے، یقین کیجیے ہمارا اس میں وہ نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق کی وجہ سے. مالک نے جو قائم رکھا ہوا ہے یہ بھی اسی کی توفیق کی وجہ سے، اور اللہ سے بڑی امیدیں ہیں. مالک اس دعوت کو اور آگے بڑھائے گا. مخلص اور باصلاحیت ساتھی ہمارے بنیں گے انشاءاللہ، جو ہم سے زیادہ انشاءاللہ اس دعوت کو لے کر آگے بڑھیں گے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طریقے سے اس دعوت کو پھیلاؤ میرے بھائیوں. واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے، یا یہ جتنے بھی ہیں، یہ فیس بک ہے، جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے، اور بات پہنچ رہی ہے. یہ نظریاتی دعوت ہے، پہلے لوگوں کے ذہن بن رہے ہیں، توحید کی طرف لوگوں کا رخ ہو رہا ہے. اور اس سے پہلے اگر لوگ اس دعوت کو اٹھاتے تو کتنا دیکھیے بات کہاں سے کہاں تک چلی جاتی، یا جنہوں نے اٹھائی تھی وہ قائم رہتے، دوبارہ شرک میں نہ جاتے تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی. تو یہ معاملہ ہے. اللہ کے بندوں استقامت دکھاؤ، اس سے اللہ سے فریادیں کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ مالک نے آپ کو اس راستے پر ڈالا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.